وَلَقَى لِسَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ رِيحًا وَجِنًّا وَإِنسًا وَغَمَامًا وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى لحزاز الكرام واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما لحزاز الكرام عليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا وقرة أعيننا ومقامنا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين نفس الفداء لقبر أنت ساكنه نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم سنانے قصے اپنی بربادی کے ہم کہاں جاتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آباد ہیں اور شاد ہیں لیکن ایک وسیلہ ضرور ہے جس وسیلے کا ہم ان کلمات کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں سنی الحمدللہ برباد نہیں ہوا سنی آباد گھسپیٹیے جو ہے وہ برباد ہے نئی اصطلاح جو ہے آج دیکھ جاؤں میں یہاں سے انشاءاللہ سنانے قصے اپنی بربادی کے ہم کہاں جاتے یہ احمد آباد شریف یہ بزرگوں کی سرزمین ہے بڑے بڑے اللہ والے سرکار شاہ عالم اور جان اسلام کی کیسی مقتدر ہستیاں کیسے آفتاب و مہتاب زیر زمین آرام فرما رہے ہیں ہم برکتوں والے ہیں اور یہ برکتیں ہماری نہیں سنانے قصے اپنی بربادی کے ہم کہاں جاتے ہیں تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں اور ہمیشہ بھی تو ہم نے اسی آستان سے پائی ہے چشتی چوکھٹ سے پائی ہے اور حافظی چوکھٹ سے نہیں ہمیشہ بھی ہم نے اسی آستان سے پائی ہے ہم اپنا دامن امید اعلانے کہاں جاتے ہیں اور سرکار مفتی اعظم مفتی عالم فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں اور ہے ریاکاری کا شہرہ اور ریاکاری کی دھول بریلی شریف نے ہمیشہ اپنا فریضہ انجام دیا ہے بیدار کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام سے کاجل صاف جو آئے بہت زبردست محاورہ ہے
آنکھ سے کاجل صاف چرائے، کیا وہ چور بلا کے کلام رضا پر اہل رتو خیر کلام کرنے لگ گئے ہیں، جنہیں اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جنہیں اردو کا ادراک نہیں ہے، وہ کلام رضا پر جو ہے کون سا کلام پڑھنا چاہیے اور کون سا کلام نہیں پڑھنا چاہیے وہ سمجھائیں گے۔ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ گھسپیٹے اور جاہل عزیزان ملت اسلامیہ ہمیشہ بیدار کیا، اور مفتی اعظم علی رحمانی فرماتے ہیں ہے ریاکاروں کا شہرہ اور ریاکاری کی دھول، اب بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں، اب بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں۔ سلطان الہند ابن بطول شہزاد رسول خواجہ خواجہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری، جو ہندوستان کے مسلمانوں کا فخر مسلم ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا غرور ہے، کئی سلاسل ہندوستان میں کئی مشربی سلسلے، قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، رفاعی ہے، سب اپنی جگہ پر آفتاب و مختار ہے، لیکن دیار ہند کے تمام اصحاب مشربی سلاسی کے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ ہندوستان کے سلطان سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے، ان کی سلطانی پر کبھی کوئی کلام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ عالم ٹرسٹ کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے آج کے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم ترین پیغام، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اس دور کے حالات کیا تھے، اس تناظر میں بہت کچھ سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اپنے بزرگوں کو فراموش کرنے والے قوم کی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک اہم ترین سوال، جو سوال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمیر کا ذرہ ذرہ آپ کے چاہنے والوں سے، آپ کے ماننے والوں سے بار بار یہ پوچھتا ہے، ہم سے ہمارا ضمیر بھی اس سوال کے حوالے سے مطالبہ کرتا ہے، بالخصوص ہندوستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، وہ سوال ہے سرکار غریب نواز کو ہندوستان میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو ہندوستان کی سلطان کیوں عطا فرمائی؟ دعوت پیغام، دعوت حق کو لے کر انشاءاللہ آج کی اس محفل میں کچھ دل لگتی باتیں انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فیضان کرم ہے حضرت شاہی عالم اور اولیاء گجرات کا اس ادارے پر حافظ صاحب، حافظ یوسف صاحب اور ان کے رفقا، سادات، معاونین، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک عظیم کام کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے جٹے ہوئے ہیں، اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ کام نبیوں کا کام ہے، یہ کام رسولوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے، یہ اہل بیت کا کام ہے، صرف اہل بیت کا نہیں، صحابہ کا بھی کام ہے۔ اس کڑی کو ذہن رکھے آپ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھے اور دین کے حوالے سے کبھی سوچنے سمجھنے لگے، آپ کا رجحان دین کی طرف، دین کی باتیں،
رسول اللہ کی باتیں، صحابہ کی باتیں، اہل بیت کی باتیں، حضرت ابوبکر کی باتیں، یہ اگر دوڑنے لگے تو سمجھ لیں کہ عرش الہی کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس محفل میں آنا، یہاں بیٹھنا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ ہم سے بھلائی کا ارادہ، یہ اس کا کرم ہے۔ اس کا تقریباً 15.5-16 سال کی عمر ہوگی۔ ایک باپ وراثت میں ملا اور ایک پنچکی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے زبردست عامل ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قرآن مجید کی تلاوت سے معمول ہے۔ آپ اپنے مریدوں کو اور اپنے تلامذہ کو، اور جو آپ کے ہاتھوں پر ایمان لاتا، سختی سے تاکید کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت تاکید کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا کرو، دل نرم ہوگا، دل کی کھیتی سیراب ہوگی، گناہوں کا اور شیطان کا دل پر بسیرا نہیں ہوگا۔ خود حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ماحول ہی ایسا تھا، ماں ولی، باپ ولی، دادا ولی، پورا کنبہ خاندان ولایت یافتہ اور محتاب ہے۔ آنکھ کھلتی تو تہجد کا وقت ہوتا، عجیب روحانی ماحول تھا گھر کا۔ تو اتنی بڑی نگرانی میں اور ایسے روحانی ماحول میں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ عالم کے باوجود کئی ذمہ داریوں کی، دن میں 12 گھنٹے میں، کبھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن مجید آپ ختم کر لیا کرتے تھے۔ 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے سرکار غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے، روتے بھی تھے، روتے تھے آپ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارے درمیان میں 2 مبلغ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ 2 مبلغ، کتنے؟ 2 مبلغ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دعوت تھام کے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان مبلغین سے جب تک وابستہ رہو گے، ہدایت پر رہو گے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون مبلغ ہے؟ پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں میرے صحابہ میری امت تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ ایک مبلغ ناطق ہوگا، تم سے بات کرے گا، تم سے بات کرے گا، اور ایک مبلغ خاموش ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مبلغ ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ مبلغ جو تم سے بات کرے گا، تم سے گفتگو کرے گا، آقا فرماتے ہیں صحابہ وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جو خاموش مبلغ ہے فرماتے ہیں وہ موت ہے۔ وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ دونوں کو تھام کے رکھنا، کوئی تیسرا نہیں ہے، اور یہ بے رنگ ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور تا دم وصال، شب وصال بھی آپ کے کمرے سے ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کی صدائیں سنی گئی۔ کم و بیش 15.5-16 سال کی عمر ہے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مدرسے میں گئے تھے پڑھنے کے لیے،
آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک طبقہ تصوف کے نام پر، صوفیہ کے نام پر ایسا وجود میں آیا ہے جو کہتا ہے مولویوں کی لائن، علماء کی لائن الگ ہے اور فقیری لائن الگ ہے۔ بابا یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں سنا گیا، جنہیں دین ہم کو دیا ہے، قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، فقیری لائن دی ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا، نہ اہل بیت نے بتایا۔ اہل بیت کے 12 اماموں میں سے کسی امام نے، غوث پاک نے، سرکار غریب نواز نے یہ تفریق نہیں کی، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت ایک گھر ہے اور شریعت اس کا دروازہ ہے، شریعت اس کا دروازہ ہے، فقیری لائن الگ نہیں اور مولویوں کی لائن۔ سرکار غریب نواز جو ہندوستان کا بیتاج بادشاہ کے مدرسے، والد گرامی کی مثال کے بعد ابتدائی تعلیم تو گھر کی ماں کے آغوش میں عجیب انداز میں ہوتی رہی، بتاؤں آپ کو۔ اور والد کیونکہ اس مدرسے کے نگرانی میں آج میں تعلیم کی اہمیت بھی بتاؤں گا، کتنا بڑا کارنامہ یہ انجام دے رہے ہیں مدرسے والے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں، باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ کی طرف سے یہ ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے کہ بیٹا معین الدین صفائی بھی تمہیں کرنی ہے اور پانی بھی، درختوں کو سچائی بھی تمہیں کرنی ہے، پانی درختوں کو، پودوں کو پانی بھی تمہیں دینا ہے، اس کا معمول ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کی تلاوت میں جب آپ مگن ہو جاتے تھے نا، مسلمانوں آج بھی دنیا اسلام میں قرآن مجید کے وہ قرآن موجود ہیں، قاریان قرآن کی وہ فوج پوری دنیا میں موجود ہے۔ بخدا اگر آپ ان کی قرآن کی تلاوت کا انداز دیکھیں گے، ان کا پڑھنا سنیں گے، اگر آپ راستہ چل رہے ہیں آپ کے اٹھتے قدم وہیں پھیل جائیں گے، آپ کے قدموں میں ان کی آواز، ان کی سحر بنائی بیانی زنجیر بن جائے گی، آپ مجبور ہو جائیں گے کہ واہ کیا قرآن پڑھنے کا انداز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن مجید وہ چاشنی اور وہ کشش عطا فرمائی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی تلاوت جانتے، مدرسے میں جب آپ پڑھ رہے تھے دوران تعلیم، اسی وقت چرچے تھے، آپ عالم بھی بنے، آپ حافظ قرآن بھی بنے، آپ محدث بھی بنے، اپنے زمانے کے مفتی بھی بنے، اور ایسے ویسے مفتی نہیں بلکہ سنے ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کے دور حیات میں آپ سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا۔ 2 سال تک آپ نے درس حدیث بھی دیا ہے، 2 سال تک آپ نے درس حدیث بھی دیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھنے کا انداز، اللہ اکبر، جب آپ نے پہلی محراب سنائی تھی، اللہ اکبر، پورا شہر ٹوٹ پڑا تھا جامع مسجد میں کہ ایک نوجوان نذار اللہ اکبر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تراویح کی نماز میں قرآن سنا رہا ہے۔ سنتے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے ہراس باختہ ہو جاتے ہیں، تلاوت میں گم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ نے دورہ کیا ہے پیغام دیا ہے، اور پیغام زبانی پیغام نہیں تھا بلکہ ان کا پیغام عمل کا پیغام تھا، ان کا پیغام عمل کا پیغام تھا کہ میرے نام لیوا ہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔
ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ تو قرآن تو بابا تاکہ نسیاں پہ ہم نے ڈال کر رکھ دیا ہے۔ قرآن تو آج ہم نے سمجھتے ہیں کہ قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے۔ مسلمانوں سنو، ایک مفتی کے لیے کتاب فتویٰ ہے، ایک صوفی کے لیے کتاب تصوف ہے، ایک نحوی کے لیے کتاب نحو ہے، ایک صرفی کے لیے کتاب صرف ہے، ایک قاضی کے لیے کتاب قضا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین۔ اے اللہ کے بندو، میں کتاب ہدایت ہوں، جو میرے قریب آئے گا، مجھے سینے کلیجے سے لگائے گا۔ قرآن وعدہ فرماتا ہے اسے ظاہر کو بھی بدل دوں گا، اس کے باطن کو بھی بدل دوں گا۔ سرکار غریب نواز سلطان الہند بعد میں بنے ہیں بابا، حافظ قرآن پہلے بنے ہیں، عالم دین پہلے بنے ہیں، محدث پہلے بنے ہیں، مفسر پہلے بنے ہیں، محقق پہلے بنے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدرت کے انتخاب کا نام غریب نواز ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں، پہلے دن دوسرے دن مسلسل آپ نے ایک منظر عجیب دیکھا کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، فارغ ہو جاتا ہوں، میرے باپ کی صفائی مکمل ہو چکی ہے، پتے گرتے ہیں، ٹہنیاں گرتی ہیں، لیکن صفائی ایسی کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی صفائی تو میں دیکھ لیتا، لیکن صفائی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ بھی دیکھتا تھا کہ میرے والدہ نے، میری ماں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیٹا معین الدین حسن، درختوں کو پانی دینا ہے، بات کی سچائی تمہیں ہی کرنی ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ایسا مگن ہو جاتا، ایسا میں خود رفتہ ہو جاتا کہ میں ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، لیکن جب فارغ ہو جاتا تو دیکھتا کہ درختوں کو پانی بھی برابر دیا جا رہا ہے۔ یہ چند دنوں سے میں یہ سلسلہ دیکھ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک دن یہ بات انگڑائی لیتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے والدان نے تو میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ بیٹا معین الدین باغ کی صفائی تمہیں کرنی ہے، باغ کی پگاؤ کو پانی تمہیں دینا ہے، میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، آخر یہ کام کون انجام دے رہا ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کو آپ نے بند کر دیا، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو گئے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ آخر میرے باغ کی صفائی کون کر رہا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آواز دیتی ہے کہ میرے باغ کے صفائی کرنے والوں، اگر تم حسن سنجری کے دوست ہو تو دوستوں سے چہرہ نہیں چھپایا کرتے، سامنے آ جاؤ۔ خواجہ صاحب کا فرمان ہے نا بابا، مولانا رومی کہتے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ زہد میں عبداللہ بود۔ زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، لیکن طاقت اور قوت اللہ کی ہوتی ہے۔ رسول کرامی فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اعلان فرما دیا، کئی جنات سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سامنے موجود کا حضور ہم ہیں آپ کے غلام۔ کون ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے آپ اور میرے باغ کی صفائی کیوں؟ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس بندے، اے قرآن کے قاری، ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہمارا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے قرآن کی تلاوت سنی اور ایسی تلاوت کہ آج تک ہم نے کسی قاری کی زبان سے کبھی ایسا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا، کہ ہمارے قدم رک گئے اور آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، اور آپ جب قرآن پڑھتے قرآن کی سماعت کے لیے ہم نے یہی بسیرا کر لیا کہ آپ جب قرآن پڑھتے تو ہم قرآن کی تلاوت بھی سنتے اور اپنے قرآن کی اصلاح بھی کرتے تھے، جہاں غلطیاں رہتی تھی تلاوت میں ہم اس کی اصلاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جنات کہتے ہیں کہ غریب نواز آپ ہمارے استاد
اور شاگردوں کا کام ہے کہ اپنے استاذ کی خدمت کرتے رہے. بخدا ہم جب تک زندہ رہیں گے اے غریب نواز، اے اللہ کے مقدس بندے، ہم آپ کی خدمت انجام دیتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام میں اس حافظ قرآن اور اس قاری قرآن کو معین الملت والدین خواجہ حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی سے یاد کیا جاتا ہے. ایسے کوئی خواجہ بنتا ہے بابا، نہیں کوئی خواجہ بنتا ہے بابا، کل جن کی قدرت کا انتخاب ہوتا ہے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے والدہ کے حکم سے. دیکھیں نا کہ پیر و مرشد لے کر گئے مکہ شریف میں بیت اللہ کے میزاب رحمت کی بالکل نیچے. حضرت خواجہ عثمان ہرونی جو ہارونی سے مشہور دعا کرتے ہیں کہ مولا میں میرے روحانی بیٹے میرے مرید صادق معین الدین کو لے کر آیا ہوں، حسن سنجری کو لے کر آیا ہوں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے. عزیزان ملت اسلامیہ، کتب کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. آج ہندوستان میں مرید تو بہت ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ بنائے جا رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن پیری مریدی کا تصور جو غریب نواز نے دیا ہے، جس کے بارے میں آج کے دور کے حوالے سے مفتی اعظم کی طرف میں نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں ہے ریاکاروں کا شہرہ اور ریاکاری کی دھوپ، اب کوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں. خواجہ صاحب کیسے مرید ہے ملاحظہ فرمایا. یہ مرشد نے دعا کی. آپ فرماتے ہیں کہ معین الدین میرا ایسا مرید ہے کہ اس کی بیعت پر، اس کی مریدی پر مجھے ناز ہے. اور فرماتے ہیں کہ معین الدین حسن سنجری صرف میرا مرید نہیں ہے بلکہ میری مراد بھی ہے. آپ نے دعا کی کعبے کے سامنے میزاب رحمت کے نیچے کہ مولا میں اپنی امانت، میں اپنے دل کا سوز لے کر آیا ہوں، معین الدین کو لے کر آیا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ندائی کہ عثمان ہم نے معین الدین کو اور اس کے چاہنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول، اس کے مریدوں کو قبول کر لیا. مہر لگ گئی. مدینہ شریف میں پہنچے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے والد، آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ بیٹا حسن یہاں آؤ. گئے. کہا اپنے جد کریم، اپنے نانا جان، آپ حسینی بھی ہیں اور آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں اور آپ حسن نجیب الطرفین ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں. تو کہا کہ بیٹا معین الدین اپنے جد کریم رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے. سلام ہم نے بھی کیا، آپ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں گے. اور روبرو معاجہ شریف کے سامنے سلام. لیکن ہم میں اور غریب نواز میں کیا فرق ہے؟ سنیں کہ جب سرکار غریب نواز نے اپنے نانا کی بارگاہ میں، جد کریم کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کیا ہے، جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. غریب نواز سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ، نانا جان السلام علیکم. آقا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا بنیا یا قطب المشائخ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ واحد بارگاہ ہے جہاں درجے پہلے، جہاں سرٹیفکیٹ پہلے دیا جاتا ہے اور امتحان بعد میں لیا جاتا ہے، منازل سے بعد میں گزارا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو قطب المشائخ، یہ عقیدہ جانتے ہیں. یہ
رسول اللہ کے دور میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور سنتے ہیں کہ نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، امام المحاویہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا سنے۔ غریب نواز اپنے نانا کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں، سلام کا جواب لے کر اور ڈیوٹی لے کر ہندوستان تشریف لاتے ہیں، لیکن سنے کہ یہ عقیدہ، یہ 14ویں صدی کے مجدد نے جو ہمیں عقیدہ سمجھایا ہے، یہ غریب نواز ہی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا یہی عقیدہ ہے، اہل بیت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت کے زبان میں سمجھنا چاہو گے، اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس کی ترجمانی کرنا چاہو گے تو یہ ترجمانی بنے گی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں بہت بڑا قحط پڑ گیا تھا، پانی نہیں، جانور مر رہے ہیں، پانی کے قطرے کے لیے صحابہ کرام مدینے کے لوگ پریشان حال ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ صحابہ سے بڑھ کر اسلام کو سمجھنے والے یا نماز استسقاء کو ان سے بڑھ کر زیادہ سمجھنے والے آج کے لوگ ہیں نہیں۔ دعائیں کی، مناجاتیں کی، استسقاء پڑھی گئی لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت بلال ابن حارث، چپکے سے روزے رسول پر تشریف لائے، مدینے میں دعائیں بھی ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر بھی، تنہائی میں بھی، خلوت میں، جلوت میں نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، لیکن بارش اخیر میں حضرت بلال ابن حارث نامی ایک صحابی رسول گرامی بابکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں غلام سلام پیش کرتا ہے، اس کے بعد وہ صحابی قبر انور کی طرف رک کر کے کہتے ہیں استسقی امتی کا یا رسول اللہ، قد خلقت، اے اللہ کے نبی آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، پانی کے قطرے کے لیے ترس کر رہ گئی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ امت سیراب ہو جائے۔ ابن شیبہ نے اور امام بیہقی نے سند کے اعتبار سے اس حدیث پاک کو جسے میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا، دونوں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، درجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ صحابی کا عمل دیکھے 1400 سال پہلے قبر انور پر آنا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ ہم تو دعائیں کر کے تھک گئے ہیں، اب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ امت ہلاک ہو رہی ہے، مدینے کے جانور پانی کے قطروں کے لیے ترس گئے ہیں، دعا کی اور چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ بلال ایتے عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو کہنا تمہارے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے، اور کہنا کہ عمر مطمئن رہنا، بارش ہو کر رہے گی، بارش ہو کر رہے گی۔ یہ کسی بال بھارتی کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، مسلمانوں عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، عقیدہ حدیث سے بنتا ہے۔ اگر غریب نواز کے دربار میں یا شاہ عالم کے دربار میں آج اگر ہندوستان کا مسلمان جا کر دعا کرتا ہے تو اس عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، اس عقیدے کی بنیاد حدیث مصطفیٰ ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد نے ہمیں آج تک کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو قرآن و حدیث کے باہر ہو، قرآن و حدیث کے باہر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کے مسلمانوں، ارے اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہمارے پاس الحمدللہ عطائے رسول بھی ہے اور عطائے آل رسول امام احمد رضا بھی ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان میں دین پہنچایا ہے تو سرکار اعلی حضرت نے عطائے آل رسول نے اس دین کے ہندوستان میں حفاظت فرمایا۔
نور بھی بے مثل بے مثال ہے، اور عطائے لال رسول امام احمد رضا بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور کیا تعلق ہے بریلی کے تاجدار کا اجمیر کی چوکھٹ سے؟ یہ سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت مت پڑھو تو کیا پڑھیں گے؟ اب ہندوستان کے لاکھوں عاشقوں کا فیصلہ تم کرو گے کہ کون سا سلام پڑھنا چاہیے اور کون سا سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے کبھی اعتراض نہیں ہوا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، اے سرور چشتی تو ہمیں بتا کہ آخر اعلیٰ حضرت کے سلام میں ایسی کون سی غلط بات ہے جس کی وجہ سے تو نے اجمیر کی دھرتی کا غلط استعمال کیا اور غلط پیغام دینے کی ہندوستان کے مسلمانوں کو کوشش کی ہے کہ کلام رضا میں، سلام رضا میں، ارے داد دہلوی نے داد دی ہے، اور وہ بھی کب داد دی ہے جانتے؟ اعلیٰ حضرت کے برادر خرد چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی، یہ اعلیٰ حضرت کی شاگرد بھی ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا ہے؟ شاگرد بھی ہیں۔ آپ جانتے اعلیٰ حضرت دیگر علوم کی طرح ان کو شاعری بھی سکھایا کرتے تھے اور اصلاح بھی کرتے تھے۔ یہ کتاب دہلی کے پاس بھی پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی نعت دیکھی تھی تو علامہ حسن رضا بریلوی سے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی جو نعت ہے اس کا ایک مصرع، اس کا جو آخری نقطہ میں دوں گا، اعلیٰ حضرت سے عرض کرنا کہ یہ میرا مقطع اپنے کلام سے نہیں، اعلیٰ حضرت نے برقرار رکھا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو دیکھ کر اللہ اکبر، اس نے داد دی ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت جیسا کوئی محدث نہیں، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی مفتی نہیں، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی فقیہ نہیں، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی ادیب نہیں، اور اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نعت گو شاعر نہیں۔ جس طرح سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بے مثال ہے، ان کا کلام قصیدہ معراجیہ بے مثل و بے مثال ہے، ان کا قصیدہ نور بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کے اشعار، سلام کی صرف بات ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں 100 صدی میں کوئی ایسا لا کے تو دکھاؤ جس نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے بہتر سلام لکھا۔ ہر شعر اعلیٰ حضرت کا ہر شعر اے کلام رضا پر اعتراض کرنے والوں اور پابندی کا مطالبہ کرنے والوں، ہندوستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور خواجہ کی چوکھٹ یہ خادموں کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ خواجہ کی چوکھٹ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا غرور ہے۔ نہ ہم کلام رضا کو چھوڑنے تیار ہے، نہ خواجہ کی چوکھٹ کو چھوڑنے تیار ہے۔ ہم تو اہل محبت ہیں، آخر تمہیں ایسی کون سی، ارے کلام رضا پر اعتراض کرنے والوں، تمہیں چیلنج کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر واقعی تمہارے اندر علم کی خوبو ہے، کلام رضا، سلام رضا کو ذرا صحیح انداز میں پڑھ کے تو بتا۔ اور اعلیٰ حضرت یہ حسان الہند بابا، یہ اوریجنل حسان الہند، بے شک بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ تم پکی بات، ہر شعر کرامت ہے، اور وہ جیسا بیل اجمیر کے رافضی خادموں سنو، اے اجمیر کے رافضی کتوں سنو، کلام رضا کے جتنے اشعار ہیں، جتنے اشعار اعلیٰ
حضرت نے سلام میں اپنے کلام میں جو سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر جو ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہر ملک میں پڑھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے شہر میں اہل عرب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بے علم آدمی اگر سلام رضا پر تقریر کرے، انشاءاللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں 10 سال تک میں سلام رضا پہ بولتا رہوں گا، 10 سال تک بولتا رہوں گا، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلام رضا بارگاہ رسول میں مقبول ہو چکا ہے، مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ میں اسے قبول کر لیا ہے، سند مل چکی ہے، اس لیے اجمیر کے رافضی کو تو صحابہ پہ بھونکو گے تو یہی بولی ہم استعمال کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بابا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ پر لعن طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حضرت ابو بکر ہی کو کوئی برا کہے، یہ ضروری نہیں کہ حضرت عمر ہی کو کوئی برا کہے، ارے امیر معاویہ کو بھی اگر کسی نے برا کہا تو معاویہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، صرف امیر شام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے خواجہ کی محبت کا نشہ چکھا ہے، ہم نے خواجہ کے مکتب فکر کو لیا ہے۔ رشتہ دیکھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس باب میں ہندوستان میں اسلام کی جو بنیادی خدمات چشت اہل بہشت کے خلفاء نے دی ہے، سب کی قربانیاں شامل ہوگی، لیکن سرکار غریب نواز کے خلفاء اور ان کے خلفاء کے خلفاء اسلام کی خلا بندی کے لیے ان کی قربانیاں صف اول کی قربانیاں۔ ہندوستان کے چشتی بزرگ خواجہ بندہ نواز جیسی جانتے، یہ نکتہ ذہن میں رکھنا کہ چشتی بزرگوں میں سب سے زیادہ کتابیں جنہوں نے لکھی کثیر التصانیف مصنف حضرت خواجہ بندہ نواز یہ سدرات ہیں، 500 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور اتنے بڑے عالم اور فقیہ اور مفتی کہ ہندوستان میں اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ تصوف اور بات کریں، اللہ اکبر، لوگ حیران ہو جائیں، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودراز اپنے بارے میں اور چشت اہل بہشت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں کہ میں سید بھی ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب کا مسلک کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں سید بھی ہوں، میں صوفی بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، اور الحمدللہ میں سنی صحیح العقیدہ بھی ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ سرکار بندہ نواز کے سودراز، اور یہی عقیدہ اہل بہشت کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، یہی عقیدہ حضرت قطب الدین حضرت بختیار کاکی کا ہے، یہی عقیدہ حضرت راجو کتال کا ہے، یہی عقیدہ حضرت بابا فرید الدین کا ہے، یہی عقیدہ حضرت صدر الدین بابا کا ہے، یہی عقیدہ تمام چشتی بزرگوں کا ہے۔ بندہ نواز کہتے ہیں الحمدللہ میں سید بھی ہوں، لیکن صرف سید نہیں، سید بھی ہوں، اور آگے فرماتے ہیں صوفی بھی ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں عالم بھی ہوں، اور الحمدللہ میں سنی صحیح العقیدہ بھی ہوں۔ اور یہ چاروں چیزیں خود فرماتے ہیں
بہت ایسے کم لوگ ہیں کہ ایک جگہ پر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں. اللہ کا شکر ہے مجھ میں یہ چاروں چیزیں ہیں. پوچھا گیا حضور صحیح العقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں اور ہماری پہچان یہ ہے سنی ہونے کی کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی. یہ کہتے کون؟ چشتی بزرگوں کے سرتاج اپنے دور کے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فکر انہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ فکر انہیں خواجہ کے دربار سے ملی ہے. یہ فکر انہیں حضرت چراغ الدین دہلوی کے دربار سے ملی ہے. یہ فکر انہیں محبوب الہی کے چوکھٹ سے ملی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی عقیدہ تو 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کا ہے. اور تعلق دیکھیں کہ حضرت حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے شاعری بھی سکھا رہے تھے. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کئی شعراء نے کیا، کرتے آ رہے ہیں. ارے بڑے بڑے راجے مہاراجے وہاں جا کر چوکھٹ جو ہے، انگریز کرزن نے کہا تھا کہ ہندوستان میں میں نے قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. وائسرائے نے کہا تھا کہ لوگ اپنی زندگی میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر میں نے قبر دیکھی ہے جس قبر کو میں نے ہندوستان کے مسلمانوں ہی پر نہیں بلکہ ہندوستان کے عوام پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. پوچھا گیا کون؟ کہا وہ اجمیر کی دھرتی پر خواجہ معین الدین اجمیری کی ذات گرامی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تعلق جو ہے آپ دیکھیں کہ راج عقیدت پیش کرنا اپنی آرزو ہے نا، جی سمجھتے ہیں وہ لکھا پورے صدی کے اشعار. آج یہ آخر میں سوچنے لگ گیا کہ تجزیہ کرنے لگ گیا ٹھنڈے دماغ سے کہ اجمیر کی دھرتی سے یہ اعلان اب کیوں ہونے لگا؟ اس سے پہلے تو یہ اعلان کبھی نہیں ہوا. ماضی میں چلے جائیں، ماضی میں کبھی کسی نے اعلیٰ حضرت پر یا اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر یا اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام پر یا اعلیٰ حضرت کے سلام پر اعتراض نہیں کیا. اور اعتراض صرف اعلیٰ حضرت کے سلام پر کیوں؟ جبکہ اعلیٰ حضرت کے برادر خود علامہ حسن رضا بریلوی نے سرکار غریب نواز کی شان میں وہ کلام پیش کیا ہے. سارے پورے صدی کے کلام ایک طرف ایک ترازو میں رکھ لے اور حضرت حسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ کے وہ دو مصرے نہ جانے کس عالم میں انہوں نے گنبد غریب نواز کو دیکھ کر کہا ہوگا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا. اور اعلیٰ حضرت کو دیکھیں نا بابا، ہم کو تو اجمیر پتہ ہی چلا ہی اعلیٰ حضرت سے، ہم کو اجمیر کا پتہ چلا ہی ہے اعلیٰ حضرت سے. کوئی مانے نہ مانے بابا، ہمارا تو مختلف فکر یہی ہے کہ ہمارا مرکز کل بھی بریلی شریف تھا اور آج بھی بریلی شریف ہے. براہ راست اجمیر ہمارا مرکز نہیں، ہاں اجمیر میرے اعلیٰ حضرت کا مرکز ہے اور ہمارا مرکز بریلی شریف ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت دیکھے نا یہ غریب نواز کی جو ہے کرامت ہے. آپ نے غریب نواز کی بڑی کرامتیں سنی اور دیکھی ہوگی. اگر 14ویں صدی میں اگر غریب نواز کی سب سے بڑی کرامت دیکھنی ہے تو بریلی کی دھرتی پر جاؤ اور گنبد رضا کے نیچے جو آرام کر رہا ہے 14ویں صدی کا مجدد وہ ہے کرامت. بہت باغیرت یہاں بابا، یہ اجمیر کے مجاور جو ہے اب وہ سب نہیں، ماشاءاللہ وہاں پہ بہت سارے دیوانے بھی ہیں. ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی سیادت کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اگر انہوں نے اعلیٰ حضرت پر حملہ نہ
کیا ہوتا، صحابہ کو برا نہ کہا ہوتا، ہم نے کبھی پلٹ کر وار نہیں کیا ہوتا، اگر تم نے ہمیں چھیڑا نہ ہوتا تو ہم نے کبھی ایسے وار نہیں کی ہوتی۔ ان سیدوں کو سلام، خواجہ کے نگری کے ان سیدوں کو، خادموں کو سلام جن کو وکیل بنانے کا تصور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بابا، ہندوستان میں اس وقت کئی خانقاہیں ہیں، آپ پورے صدی میں کوئی ایسا پیر بتا سکتے جو اپنے مرید کو غریب نواز کی بارگاہ میں اپنا مرید بھی ہے اور وکیل بھی بنا کر لے کے جا رہا ہے؟ اپنے مرید کو کوئی پیر اپنے مرید کو غریب نواز کی بارگاہ میں اپنا وکیل بنا کے لے کے جائے، ایسا ارے اجمیر کی مدار شریف خادموں میں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی، ہندوستان کے کسی خانقاہ میں یہ مثال نہیں ملے گی۔ یہ مثال اگر قائم کی ہے، یہ نظریہ اگر اجمیر کی دھرتی کا اور غریب نواز کی عظمت کا اگر پتہ ہمیں بتایا ہے اور سمجھایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، اپنے مرید کو اپنا وکیل بنا کر لے کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، جسمانی اعتبار سے آپ نے 2 مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جانتے ہیں کب؟ جب بھی سرکار اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے 2 سفر ہوئے، دونوں سفر میں جب آپ ہندوستان تشریف لائے، ایک مرتبہ برہان ملت علیہ الرحمہ نے، ایک مرتبہ آپ کے مریدین نے بمبئی سے یہ خواہش کی کہ حضور ہمارے گھر پہ، حضور آپ کے قدم ہمارے گھر پہ۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نہیں، میں حج کر کے آیا ہوں، سب سے پہلے میں سلطان الہند ابن غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ یہ وہی چوکٹ ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد سے پوچھا گیا کہ امام وقت امام احمد رضا اگر گھروں میں دعا قبول نہ ہو، شامت اعمال کی وجہ سے دعا رک جائے، کہا جائے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں، جب تم پر بلائیں ٹوٹ پڑے اور مصیبتوں میں گھر جاؤ، مسائل کا حل نہ ملے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، اس چوکٹ پر جا کر دعا کر لینا، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت حسن بریلوی فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور بولتے ہیں بریلوی نے بولا نہیں کچھ بابا، ارے بریلوی ایک ہی بار بولتا ہے بابا، سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے اور دل بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جس کے دل و دماغ میں ایران کی چائے کا اثر ہو گیا ہے، جو ایران کی چائے اور ایران کے رافضیوں کی بولنی بول لگ گیا ہے، اسے اعلیٰ حضرت کیا ہم بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کوئی سنی عالم سمجھ میں نہیں آئے گا الحمدللہ۔ اس لیے کہ اہل بیت ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، نہ ہم اہل بیت کو چھوڑنے تیار ہیں صحابہ۔ آخر سلام رضا پر پابندی کا مطالبہ کیوں اس میں کیا غلطی ہے؟ فنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ارے سوشل میڈیا پر صرف لہرانے سے کام نہیں چلے گا، اور ہمیں ڈرانا دھمکانا بند کرو، اس لیے کہ ہم غلامان رضا ہیں، غلامان تاج الشریعہ ہیں، حالات دیکھ کے سمجھوتا نہیں کرتے اور چہرے دیکھ کے بات نہیں کرتے۔ سلام رضا ہر جگہ پڑھا جاتا رہا ہے اور ہر جگہ پڑھا جائے گا۔ اسے روکنے کے لیے کوئی شریعت چاہیے، شریعت کا کوئی قانون چاہیے۔ ہم تمہارے تھوڑی بابا، تمہارے تھوڑی غلام ہے بابا، خواجہ صاحب کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں 2 مرتبہ جسمانی اعتبار سے 2 مرتبہ، اور سنے حاضری کا انداز کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں پر مدرسہ معینیہ
صدر الشریعہ علیہ رحمٰن نے وہاں پر تعلیم دی ہے اور دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں. اور جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید صادق جب اعلیٰ حضرت گئے مزار پہ تو ڈائریکٹ بھی جا سکتے تھے بابا، لیکن نہیں، وہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپنے طریقے سے جاؤں گا، میں بہت بڑا محدث ہوں، بہت بڑا عالم اور مفتی ہوں، مجدد ہوں، میں جانتا ہوں مزار پر جانے کا طریقہ کیا ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت جانتے ہیں، ان سے بڑا کون ہے، ان سے بڑا کہتے نہیں. اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں سے ایک وہاں کے سجادہ نشین سید زادے حضرت حسین علی، مولانا حضرت حسین علی، جو اعلیٰ حضرت کے مرید صادق بھی ہیں، آپ کے مرید صادق بھی ہیں، اور حضرت نواب جو وہاں کے دیوان بھی ہیں، حضرت سید نثار وہ بھی وہاں کے وکیل ہیں. تو اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ گئے، دونوں مرتبہ آپ نے حضرت سید حسین علی جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، سید زادے ہیں، جب اعلیٰ حضرت کی باری آئی غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کی، فرماتے ہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں کیسے جانے کا. تو انہیں اپنا وکیل بنایا. میں جب وکیل کا شب پڑھا تو غور کرنے لگا کہ ہندوستان میں یہ واحد مثال ہے کہ کسی پیر نے اور کوئی معمولی پیر نہیں بابا، آج کل تو پیر ہونے کی بابا ایک دم سیلاب کی طرح جو ہے نا، یہ معمولی پیر نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے مرید کو اپنا وکیل بنایا ہے. کیا وہ اپنا صرف مرید دیکھ رہے تھے؟ نہیں، وہ دوہری نسبت بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا مرید صرف مرید نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کی آل ہے، یہ سید زادہ ہے، اور جس کی بارگاہ میں میں ان کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں اس کا خونی رشتہ اس خاندان سے جڑا ہوا ہے، خواجہ کی چوکھٹ سے جڑا ہوا ہے. اس لیے یہ بظاہر میرا مرید ہے لیکن حقیقت میں نسبت رسالت کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وکیل بنا کے. اس لیے ہندوستان کے رجوی مسلمانوں، تمہارا امام تمہیں پیغام دیتا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ تو وکیل لے کر جاؤ، لیکن رافضی وکیل لے کر مت جانا. تناٹن سنی صحیح العقیدہ، صحابہ پر بھونکنے والا کتا، اس کی سیادت کے بارے میں ہمیں کلام ہے. ہمارے سمجھ میں تو بات نہیں آتی. حضور کے اہل بیت اور صحابہ پر حملے، ارے بابا ادھر کوئی حضرت ہمارے سرکار آستانہ شاہ عالم کے بارے میں کچھ اگر کوئی بول دے نا بابا تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جواب دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ایمان سے بتاؤ دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا نا بابا. تو صحابہ کی بات ہے. تو وکیل لے کر جانا یہ طریقہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا انداز تو دیکھے کہ حضور کی اہل بیت سے، حضور کے خانوادے سے کتنی محبت ہے. پریکٹیکل آپ نے بتایا ہے کہ اپنے وقت کا امام اپنے مرید کو وکیل بنا کر لے کر جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور کیسے نہ لے جائے، اس نسبت کی غلامی پر اعلیٰ حضرت نے دنیا میں بھی فخر کیا ہے اور آخرت میں بھی یہ غلامی مانگی ہے. آپ فرماتے ہیں تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، اس جہاں میں نہیں. نبی کے گھر والوں کی غلامی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے ہم تو اعلیٰ حضرت کے در کے غلام ہیں. میں ان کی عاجزی اور انکساری بتا رہا ہوں. تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مبتدا کی واسطے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 2 مرتبہ. تو حضرت حسین علی جو اعلیٰ حضرت کے سید حسین علی جو مرید ہے نا، ان کا بیان ہے کہ دوسری مرتبہ جب اعلیٰ حضرت حج کر کے تشریف لائے بمبئی سے، سورت سے ہوتے ہوئے، نوساری سے ہوتے ہوئے، ماشاءاللہ آپ کے
احمد آباد سے بھی اعلیٰ حضرت گزرے تھے اور یہیں سے ہوتے ہوئے اللہ کے اس مجدد کے قدم آپ کے اس زمین پر بھی پڑے ہیں، برکت والے قدم یہاں سے ہوتے ہوئے اجمیر معلیٰ گئے۔ فرماتے ہیں آپ کے خادم، آپ کے مرید صادق، آپ کے وکیل ایسی حاضری اعلیٰ حضرت رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر فرماتے ہیں جیسی اعلیٰ حضرت کی حاضری ہم نے دیکھی، غریب نواز کی بارگاہ میں ایسی آج تک حاضری کسی نے نہیں۔ یہ دو کے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں، یہی لہراتے رہتے ہیں بابا، ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے اور ہلکے میں لے لیا بابا اعلیٰ حضرت کو۔ وہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھ رہے کہ ارے بھائی اعلیٰ حضرت کو، اب فتاوی رضویہ شریف نے کسی نے پوچھا، اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی اجمیر کو شریف ماننے کے لیے تیار نہیں تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں امام احمد رضا کے تیور دیکھے کہ جو اجمیر کو شریف ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر کاہلی اور سستی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے تو وہ محروم ہے، خواجہ کی برکت نہیں پائے گا، اور اگر غریب نواز کی دشمنی میں کہہ رہا ہے تو آپ فتویٰ لکھتے وہاں بھی ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے دور رہو۔ یہ نسبت ہے، یہ محبت کہ لفظ شریف پر، اور یہ کہتے ہیں یہ لڑا رہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے دو جو ہے باپ بیٹے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اتنا سخت نہ بولتے، تم صحابہ پر بھونکو گے اور صحابہ پر بولو گے ہندوستان آزاد ہے تو ہم بھی آزاد ہے بابا۔ پھر ہاں اعلیٰ حضرت کے سلام پر جو ہے آخر وجہ کیا ہے؟ سلام مت پڑھو بھائی، ہندوستان آزاد ملک ہے، اہل محبت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی سلام پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی صاحب عقیدت میں پڑھتا ہے تو آخر وجہ کیا ہے؟ دال میں کچھ کالا ضرور ہے بابا۔ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کے سلام پر تمہیں اعتراض نہیں، اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ گئے تو آپ کے وکیل کہتے ہیں 14ویں صدی کے مجدد میرے پیر مرشد نے امام احمد رضا نے میرے غریب نواز کی بارگاہ میں جو حاضری دی، ایسی حاضری اجمیر والوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہمیں وہ انداز یاد ہے، یہی وجہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، اعلیٰ حضرت کے بہت مرید تھے اس وقت اجمیر شریف میں، اور مفتی اعظم کے بھی، اور آج بھی بہت ہے، آج بھی بہت ہے، کنشریہ کے میں مرید بہت ہے۔ یہ صرف دو چار جو ہے ٹکلے جو آگے لہراتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اجمیر ہماری جو ہے پراپرٹی، ہماری جاگیر ہے۔ سنو کہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا 25 صفر المظفر کو بریلی شریف سے، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضرت علامہ حجت الاسلام نے بریلی شریف سے تار بھیجا، کہاں پر؟ اجمیر شریف کے دیوان، صاحب دیوان، اور اجمیر شریف میں غریب نواز کے جو شہزادے اور اعلیٰ حضرت کے جو مرید اور وکیل ہیں ان کو، کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں آنن فانن اجمیر کے اس وقت کے جو درگاہ کے خدام تھے، یہ تاریخ سنیں آپ، اعلیٰ حضرت کے جو وکیل تھے اور دیگر جو خدام تھے وہ تمام اکٹھا ہوئے اور اعلان کر دیا تیسرے دن سرکار غریب نواز کے آنگن میں، غریب نواز کے آنگن میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوئم کی فاتحہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں آپ کے مدار کے سامنے کی گئی ہے، اور یہ فاتحہ کرنے والے کوئی اور نہیں، درگاہ کے خادم تھے، سچے خادم۔ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے بات کھڑکنے لگی کہ اس وقت پڑھا، اعلیٰ حضرت کو چاہا، اعلیٰ حضرت کو پیار کیا، اعلیٰ حضرت کی سوئم کی محفل بھی سجائی، اور آج اسی اعلیٰ حضرت کے سلام کے کلام پر دو چار لوگ، دو چار 10 خادم، آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب مل گیا کہ اس وقت اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کے سچے خادم موجود تھے، اور آج گھسپیٹیے ہیں، گھسپیٹیے ہیں۔ اچھا مجھے سمجھائیں
تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خطاب، لیکن یاد رکھیں کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. سچائی اور سچوں کی باتیں کبھی چھپ کے نہیں رہ سکتی. سرکار اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کرتے تھے، آج نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اور ہمیشہ یہ دو چہرے ہی آگے کیوں؟ کتنے لفافے لائے ہو، کتنے بڑے بڑے لفافے، ہمیں بھی تو بتاؤ. اور جانتے ہیں آپ، اب یہ بھی سنیں کہ اعلیٰ حضرت کو خواجہ کی چوکھٹ سے جو باطنی جو فیض ملا ہے، ذرا اس کی ایک جھلک بتاؤں میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سن ہجری 1302 کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ 1302 کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت مطالعہ کی وجہ سے، کثرت مطالعہ کی وجہ سے میرے دائیں آنکھ میں ضعف آ گیا تھا. اعلیٰ حضرت جیسا ہندوستان میں کسی نے پڑھا نہیں. 100 صدی کم سے کم، پوری صدی میں جتنا اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، جتنا پیا ہے اور پلایا ہے، اس کی مثال تو ملے گی نہیں وہاں. اب کتنے بھی کوئی آئے پڑھنے والے اور لہرانے والے، تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں پر اثر آ گیا تھا. یعنی دائیں آنکھ کی کسی نے مشورہ دیا، ڈاکٹر طبیب کا علاج کرتے ہیں، نادم خاص تھا، میں نے علاج کر لیا، علاج کر دیا. 40 دن تک کوشش کی، لیکن میری آنکھ کی بینائی میں کوئی فرق تکلیف دور نہیں ہوئی. غریب نواز اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 دن علاج کرنے کے بعد بھی جب مجھے آرام نہیں ہوا تو میں نے حضرت محبوب الہی شہنشاہ دہلی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف توجہ کی، ان سے استغاثہ کیا، ان کی شان میں کچھ اشعار لکھے، ان کی شان میں میں نے کچھ اشعار لکھے. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ان کی طرف توجہ کی تھی کہ حضور پریشان ہوں. یہ اجمیر کا رشتہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. خواجہ صاحب کا، خواجہ صاحب تو بہت بڑی بات ہے، محبوب الہی تو آپ کے خلیفہ کے چشت اہل بیت سے نا. تو کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہتے ہیں توجہ کی تو اور سو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میری آنکھ کا علاج بڑے سے بڑا طبیب نہیں کر سکا، ڈاکٹر نہیں کر سکا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس شب میں نے توجہ کی اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب غریب نواز کے آنکھوں کے نور حضرت محبوب الہی کی طرف اور ان کی شان میں کچھ اشعار کہے، جب سو گیا کہتے ہیں آنکھوں سے پردے ہٹ گئے. ایک جنت نشان دیکھا میں نے، اور ایک میدان میں جو جنت کی طرح تھا ایک مسجد بھی دیکھی اور ایک بہت بڑی مزار دیکھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مزار میں داخل ہوا، مزار شریف میں داخل ہوا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نور برس رہا تھا. کیا برس رہا تھا؟ نور برس رہا تھا. میں کہتے ہیں مزار شریف میں داخل ہوا، 3 مزاریں تھی. سب سے پہلی مزار کی طرف جب میری نکلی ایسی نور کی برسات، کہتے جب قریب گیا تو پتا چلا یہ مزار کسی اور کی نہیں، سلطان الہند عطائے رسول ابن بطول سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن سنجنی کی مزار ہے. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور تھوڑی دیر کہتے ہیں اس کے بعد جو اگلی مزار دیکھی وہاں پہ بھی نور برس رہا تھا. کہتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت یار رسول مارجبی کی مزار ہے. تیسری مزار کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے خبر نہیں، پتہ نہیں کہ مزار کس کی تھی. پلٹ کے آ گیا. کہتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کی مزار کی پائنٹی جانب ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. کون کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کتنی محبت ہے. دیکھو یہ ایسے ڈس رہی ہے، یہ ڈس رہے ہیں، ایسے حاضری کر رہے ہیں. سب ان کو پہچانو، ہندوستان کے سنی مسلمان وکیل ضرور بنانا ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، لیکن ان کو نہیں، رافضیوں کو نہیں، نیم رافضیوں کو نہیں، بلکہ جس کے ہاتھ میں رضا کا دامن ہے،
صحابہ کا دامن ہے، اہل بیت کا دامن ہے، وہ ہمارا وکیل ہوگا، وہ ہمارا وکیل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں پائیں جانب بیٹھ گیا اور اچانک میں نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز کی مزار شریف کا اوپر کا حصہ کھل گیا ہے اور خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری تشریف لائے باہر، قبلہ روح ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جیسے ہی دیکھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑا ہو گیا اور مزار شریف جو شک ہوئی تھی اس کی جو مٹی دائیں بائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خواب میں گیا اور مٹی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ مسلنے لگ گیا، آنکھوں پہ مسلنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا کہ غریب نواز میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، موقع جانا، میں نے بھی موقع جانا اور قرآن مجید کو میں نے کھول دیا۔ غریب نواز کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی، قرآن کی تلاوت کی تاکید کرتے رہے، فرماتے میں نے بھی قرآن کھولا۔ اعلیٰ حضرت کہتے سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی میں نے۔ کون سی؟ سورہ کہف کی۔ وہاں ایک خادم آ گیا تھا لیکن وہ سنی تھا، وہ سنی تھا۔ وہ خادم کہتا ہے، خواب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ خادم کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور عجیب ہے کہ اس نے قرآن کھولا ہے، خواجہ صاحب کو قرآن سنا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس خادم کی، وہ سنی تھا، رافضی نہیں تھا، لیکن اس میں نے بھی اس ٹائم جشارت کی، یعنی سمجھو آپ میں بھی آتے ہیں، ارے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ خواب میں مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ اسے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت سلطان الہند ابن بطول غریب نواز نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا احمد رضا تو تلاوت کیا جا، اس کی طرف دھیان مت دینا، اس کی طرف دھیان مت دینا۔ گویا کہ غریب نواز فرما رہے ہیں احمد رضا اور احمد رضا کے چاہنے والوں سنیت کا دین کا کام کرتے رہو، انہیں خاطر میں مت لانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب سے جب بیدار ہوا اللہ نے میری آنکھ کو شفا عطا فرمائی، اللہ نے میری آنکھ کو کیا کی؟ شفا عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کو تو اتنی محبت ہے اور اتنا ادب و پاس و لحاظ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں بیٹھنے والوں پیغام لے کے جا، وہ پیغام زندگی، وہ پیغام امن ہے، وہ پیغام زندگی ہے، وہ پیغام محبت ہے۔ ہم بریلی کے بچانے والے ماننے والے کبھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے یہاں پر وہ سلام مت پڑھو، یہ سلام مت پڑھو۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے پیار کی بولی سکھائی ہے، محبت کی بولی سکھائی ہے، ہم محبت بانٹتے ہیں، نفرت نہیں۔ اور یہی تو خواجہ صاحب کا پیغام ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا انتخاب، ایک 5 منٹ لوں گا، انتخاب ہوتا ہے، کہتے قطب الدین کھڑے ہو جاؤ، تمہیں دہلی دین کی خدمت کے لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو جب دہلی کا والی بنا کر آقا بھیج رہے، کہتے بیٹا کھڑا ہو جا، تمہیں دہلی کی حکومت دی جا رہی ہے، جا وہاں دین کا کام کر۔ کہ حضور کچھ نصیحت کرے، حضور کچھ۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا قطب الدین فقیری بھی ایسے کرنا، درویشی ایسے کرنا جیسے بادشاہی، درویشی ایسے کرنا جیسے بادشاہی۔ ارے اجمیر کے رافضی خادموں سنو، غریب نواز نے اجمیر گئے ہو، جا رہے اور انشاءاللہ جاتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کا کوئی محل نہیں، ان کا کوئی بنگلہ نہیں، ان کی آل و اولاد کی کوئی پراپرٹی نہیں۔ ہاں غریب نواز کی مسجد غریب نواز تو ضرور ملے گی۔ خواجہ صاحب نے لٹایا دیا، اس علی کے لال نے سب کو بنایا اور سب کی بنا رہے ہیں۔
اور یہ آج ایسے لوٹ رہے بابا. سب کو نہیں بول رہے، جو صحابہ کی گستاخ ہے انہیں کی بات کر رہے ہیں، انہیں کو بولیں گے، نہیں چھوڑیں گے بول رہے. کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، یہ آپ سوچیں، یہ آپ سوچیں. تو آپ وصیت نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا درویشی بھی ایسی کرنا جیسے بادشاہی معلوم ہو، ہاتھ مت پھیلانا، اور ادھر ایڈا اللہ اکبر. یعنی ارے بھکاری بھی جب بھیک مانگتا ہے نا تو وہ بھی کچھ حدیں رکھتا ہے، تمیز رکھتا ہے کچھ. اور جب ساری دنیا کے مسلمان خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تم بھی ادھر ہی تھا نا بابا. ہماری نگاہیں تو خواجہ صاحب کی گنبد پر لگی ہوئی ہیں اور ان کی نگاہیں جیبوں پر لگی ہوئی بابا. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف انہی بھی جو صحابہ پر بھوکتے ہیں. بولیں گے ہم. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قطب الدین محبتیں بانٹنا، کسی کو اپنا دہلی میں دشمن مت بنانا، پیار بانٹنا، پیغام امن دینا، پیغام امن دینا. جو بات محبت میں ہے وہ بات نفرت میں نہیں. اور معین اور قطب الدین، اگر تمہارے پاس کوئی حاجت مند آئے، اگر علم کا بھوکا ہے علم دینا، قرآن سیکھنے آئے قرآن پڑھانا، حدیث پوچھنے آئے حدیث بتانا. اور کوئی پیٹ کا بھوکا ہے بیٹا کبھی اسے خالی مت بنا، اسے بھر پیٹ کھلانا. اور بیٹا قطب الدین امن کی حالت میں، خوشی میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے، تم اس وقت زیادہ مسکرانا جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش. خواجہ صاحب کی محفل میں آنے والوں، غریب نواز کی چوکھٹ اور اس کی عظمت 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا کہ جب بریلی شریف سے جب آپ حج کر کے گئے تھے وہاں پر اجمیر شریف میں، یہ بھی 2 منٹ سن لیں، تو قیام اجمیر کے دوران جمعہ کا دن تھا. آپ کے وکلاء اور سیدوں نے اعلان کیا کہ آج شاہ جہانی مسجد میں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا نماز بھی پڑھائیں گے اور خطاب بھی کریں گے، تقریر بھی کریں گے. ارے وقت سے پہلے مسجد بھر گئی، وقت سے پہلے ٹھاٹے مارتا علم کا سمندر، وقت کم پڑ گیا. پھر اعلان ہوا کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت کی تقریر ہوگی. یہ تعلق ہے اجمیر کا اور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کا. اور یہ 2 طوطے ابھی آئے بولتے سلام کو پڑھو. یہ کہاں سے لائے بابا؟ کیا اجمیر میں یہ سب تھا بابا؟ یہ ایرانی چائے کا اثر ہے. یہ کہاں کا؟ ایرانی چائے کا اثر ہے بابا. ہوشیار رہنا، یہ ایڑے میں کاٹ رہے بہت سارے. ہاں ہتھیلی میں جنت دکھانے والی باتیں کر رہے ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت لکھتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو. پھر میں بتاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اجمیر میں سلام رضا ہی پڑھا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آخر تم نے روکا کیوں اور تمہیں روکنے کا حق کس نے دیا؟ اگر کوئی اہل محبت سلام رضا پڑھے یا سلام حسن رضا پڑھے، تمہیں روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ اجمیر ہندوستان کے سارے مسلمانوں کا غرور ہے، تمہاری پراپرٹی نہیں ہے. اور تم نے تو وہی تو بنائی ہے بابا. خواجہ صاحب کے نام پہ پراپرٹیاں تو بنائی ہے تم لوگوں نے. اگر خواجہ صاحب کے نام پر آج کوئی وہاں پر یونیورسٹیز بناتے، آج بڑے بڑے ادارے بناتے، آج ہندوستان میں وقف کے مال پہ ایسے بیٹھے ہوئے بابا، اور ہم کو سمجھاتے کون سا سلام پڑھنا چاہیے کون سا سلام نہیں پڑھنا چاہیے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. اللہ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. اجمیر جائیں ضرور اور وکیل بنا کر جائیں. آپ وکیل بنا کر 15 وکیل بنا کر آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن ایسے جو رافضی ہے
جو امیر معاویہ پر، صحابہ پر، اہل بیت کی محبت میں نام پہ بیوقوف بنا رہے، گولیاں دے رہے ہیں، ان کو پہچانو، ان کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ان کی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، سنانے قصے اپنی بربادی کے ہم کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کے اے خواجہ ہم دیوانے کہاں جاتے، اور ہم نے بھیک تو تیرے آستہ سے ہی پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں